یا عزیزو، آج 20 اگست 2025 صبح کی عبادت میں ہاللیلویا ہم کتاب مقدس میں سے عزیزو پہلا کرنتھیوں کا خط ہے اور اس کے 6 باب ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 6 باب ہے اور اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ ایک بار پھر سنیے، پہلا کرنتھیوں کا خط ہے اور اس کا 6 باب ہے۔ ہاللیلویا لکھا ہے کلام پاک میں، کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصلہ کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دینوی معاملے فیصل نہ کریں؟ کیا ہم دنیوی معاملے فیصل نہ کریں؟ پس اگر تمہیں دنیوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ واقعہ ہی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے۔ بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو۔ بڑا نقص ہے۔ ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی بھائیوں کو۔ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے اور وہ بھی بھائیوں کو۔ کلام پاک کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، اور ہم سب مل کر کہہ سکتے ہیں، اے خداوند یسوع آپ کا شکر ہو۔ ہاللیلویا، آمین آمین، ہاللیلویا۔ عزیزو، یہ کلام لیبیا میں 1990 کے قریب جب چرچ کی ایک میٹنگ تھی تو اس کے لیے عزیزو میں فیکٹری میں ہی کام کرتے کرتے وہیں سے میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور کچھ باتیں خداوند کے روح نے مجھے لکھوانی شروع کی، اور عزیزو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو چرچ کو، کلیسیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور کلیسیائی انتظام کے اندر آ کر کچھ ایسی صلاحیں اور مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، چرچ نہ وہ پسند نہیں کرتے۔ تو جب عزیزو آپ کسی جگہ پہ کوئی اپنا شوق نہیں شو کرتے، انٹرسٹ نہیں شو کرتے، تو پھر وہاں پر آ کر اس وقت آپ ایمانداروں کو اپنے مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ڈالی درخت سے قائم رہے، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں، تو تب عزیزو ایسا ممکن ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے چرچ کے اندر بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے، بہت سی آوازیں اٹھتی تھی۔ کرسمس کے دنوں میں خاص طور پر عزیزو، عید ولادت مسیح کے موقع پر مختلف پروگرامز ہو رہے ہوتے تھے،
ان سب کے اندر بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس وقت خداوند کے روح نے اس وقت کے لیے یہ کلام دیا. لیکن یہ کلام ازلی اور ابدی کلام ہے. یہ سارے زمانوں کے لیے ہے. ہر وقت کسی نہ کسی جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. نہ صرف چرچ کے لیول پر، خاندانی لیول پر بھی، سوسائٹی میں بھی، ملکی لیول پر بھی، اور انٹرنیشنلی دنیا کے معاملات میں بھی یہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. اگر کلام ہمیں ہمارے جسمانی جھگڑوں، مشکلوں کے اندر، مقدمات کا لکھا ہے کہ ڈائلاگ، ضروری نہیں کہ کورٹ کچہری کے اندر ہی مقدمے ہوں. وہ جو ایشوز، جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں گھروں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، ان کے فیصلے بھی کلام ہی کر سکتا ہے. اگر ہم کلام پاک کو اہمیت دیں تو، اگر ہم کلام پاک کی بات کو سنیں تب عزیزو. اس کے لیے عزیزو خدا کے روح نے مجھے 2022-21 میں یہ کلام دیا کہ دو بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو. وہ تقریباً 650 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ وہ آپس میں ناراض ہو گئے. تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی لکھی ہوئی ہے، قصہ دو بھائیوں کا. ان میں سے ایک کیتھولک بھائی ہے، ایک پروٹیسٹنٹ بھائی ہے. کیا ان کے اس روحانی جھگڑے کا حل نہیں ہے بائبل مقدس میں؟ کیا اسی طرح سے ہی چلتا جائے گا، نسل در نسل، پشت در پشت؟ سالوں گزر گئے، صدیاں بیتتی جا رہی ہیں. اس پر بھی غور کریں عزیزو ہم سب. اگر ہم سب کلام پاک کی تابع داری کر لیں تو تب عزیزو ایسا ممکن ہے. سب چیزوں کا حل کلام پاک کے اندر پایا جاتا ہے اگر کوئی کلام پاک کو مانے تو. گرا اور روٹھے ہوئے بھائی کو منا سکتا ہے. گراندازی روٹھے ہوئے بھائی کو شہر فتح کرنے سے بڑا عزیزو ہے. ملکوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے کہ کلام کتابیں کر دیے جائے اپنے آپ کو. دونوں ہی اگر جو لیڈرز ہیں بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ اپنے زندہ خدا کے سامنے رکھ دیں، اور جو باتیں، جو بدعتیں ہیں کلام پاک کے اندر، ان کے چرچز کے اندر ہیں، ان کو نکال دیا جائے، اس پر غور کیا جائے، تو ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا اگر ہم حلیم اور فروتن ہو جائیں تو، تاکہ ایک نمونہ جائے یونٹی کا، محبت کا، پیار کا، سہنے کا، برداشت کرنے کا، فیصلے کرنے کا. سب کچھ ممکن ہے اگر آدمی اپنے آپ کو فروتن کر دے تو. لیکن جو اکڑا ہوا ہے درخت، اس کے پتے ہی پتے ہیں، اس کا حال بھی اپنے کلام پاک میں دیکھا ہے. اب عزیزو ایک اور بات جو ہمارے ارد گرد ہوئی، تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. روس اور یوکرین، یہ دو بھائی ہیں. دونوں ہی عزیزو ملک مسیحی ملک ہیں، لیکن ان کی جنگ عزیزو، اس کے لیے خدا کے روح نے مجھے اس وقت یہ سکھایا جب یہ بھاگ کر سعودی عرب کی طرف جاتے تھے. تو خداوند کے روح نے عزیزو یہ بات میرے دل میں ڈالی اور یہ کلام مجھے دیا. کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ تو اس کو میں نے فیس بک پر لکھ دیا
کسی جوش سے بھرے ہوئے بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، جانا چاہیے ان کے پاس، کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے عزیزو۔ جہاں پر کتنی ہدایت لکھی ہے کہ تم نے تو دنیا کے فیصلے کرنے ہیں، مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے، یعنی فرشتوں کا انصاف کریں گے، کیا تم میں سے کسی کو جو جرت ہے؟ پھر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ فرشتوں کا انصاف کریں گے، دنیا کا انصاف کریں گے؟ تو کیا تم اپنے جو ہے ان کا نہیں کر سکتے؟ شکر ہو عزیزو، ایسا ایسا یہ صلح کی طرف بڑھتے ہوئے قدم امریکہ اس کے اندر لیڈ لے رہا ہے عزیزو، اور سارے یورپین ملک اکٹھے ہو گئے اور کوشش شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی، کرتے کرتے صلح کے بہت سے راؤنڈ ہوئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے معاملات، اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اگر زمین کا کچھ حصہ دوسرے کو دے کر کے ہماری صلح ہوتی ہے تو ہمیں کر لینی چاہیے، کیونکہ زمینیں اور سب کچھ جائیدادیں اس زمین پر ہی رہ جانا ہے عزیزو۔ دو بھائی لڑ کر مسیحا کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایک بھائی کہتا ہے میرا بھائی میرے باپ کی جائیداد کا حصہ مجھے نہیں دیتا، اور یہ بہت جھگڑے عزیزو خاندانوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہیں، پراپرٹیز کے جھگڑے ہیں، اور مال و دولت ہو سکتا ہے، بینکوں کا ہوتا ہے کہ بینکوں کے اندر پیسہ ہے یا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، دکانیں ہو سکتی ہیں، بزنس ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں۔ میرا بھائی میرے باپ کی جائیداد کا حصہ نہیں دیتا، تو آل مسیح نے فرمایا میاں کس نے مجھے تمہارا ورثہ مقرر کیا ہے؟ پھر انہوں نے سکھا بھی دیا کہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی دوسرے سے زیادتی کر رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے زیادتی کر رہا ہے، اس کی پراپرٹی کا حصہ نہیں دے رہا، تو لکھا ہے مقدمہ بازی کیوں کرتے ہو؟ نقصان اٹھانا کیوں نہیں چاہتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ کسی کی زندگی، یہ کلام عزیزو ہمارے فیصلے کرتا ہے نا۔ لیبیا میں چرچ کے اندر بہت جھگڑا ہو گیا عزیزو، بہت جھگڑے ہو گئے، چرچز کے اندر مختلف قسم کی دعائیں شروع ہو گئیں، پادری کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف دعائیں، اور خداوند کے روح نے اس آیت سے فیصلہ کر دیا کہ اے ہمارے پیارے بھائیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ لکھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تمہاری خف کی جاتی رہے؟ آج کتنے سورج ڈوب چکے ہیں، تم نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا۔ کلام تو کہتا ہے کہ قربان گاہ پر تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی سے ناراضگی ہے تو اپنی قربانی کو وہیں چھوڑ دے۔ آج کتنے سورج ڈوب چکے، اس کلام نے عزیزو کلیسیا کو دلیر کر دیا، اور سب اکٹھے ہو کر خط لکھ دیے گئے، ہر ایک بھائی کو گھر پہنچا دیا گیا۔ ہمارے سیکٹری صاحب کو خدا نے جرت دیا، کلیسیا نے لکھوایا، خدا کا روح بولا، اور اس خاکسار کی زبان کو اس نے استعمال کر لیا، اور عزیزو چرچ کے اندر محبت آ گئی۔ کلام کے سامنے سب خاموش ہو گئے، آئے چرچ میں، ایک دوسرے کو معاف کیا، کسی نے نہیں بھی کیا اچھے طریقے سے، کسی نے یہ کہا نہیں اس کی غلطی تھی میری تو تھی نہیں۔ بہرحال چرچ پھر عزیزو اکٹھا ہو گیا، بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو ملنا شروع ہو گئے، پھر عزیزو چرچ کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جانا شروع ہو گئے۔ پاک روح نے کہا
تو عزیزو جو بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہو، کیا یہ دو بھائی نہیں تھے؟ یوکرین چھوٹا بھائی کہہ لیں اور رشیا بڑا بھائی کہہ لیں، اسی میں سے پہلے جو سارے اکٹھے تھے، اور بھی بڑی ریاستیں نکل گئی ہیں، لیکن اس کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ بالکل پیس ہو جائے، پیس ہو جائے، دونوں ملک امن سے رہیں، جنگوں کو موقوف کرنے والا ہاللیلویا شکر ہو کہ یورپین کنٹریز اور امریکہ سارے مل کر بیٹھ گئے، رشیا بھی بیٹھ گیا، اور آہستہ آہستہ آگے قدم نکلنے شروع ہو گئے۔ مقدس یعقوب رسول مسیح کے جو سٹیپ بردر ہیں، جو مقدس مریم اور مقدس یوسف کی بایولوجیکل اولاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں کے سبب سے نہیں ہے جو تمہارے اندر سکونت کرتی ہیں؟ خواہش حاملہ ہو کر کے گناہ کو جنم دیتی ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر غضب پیدا ہوتا ہے۔ گناہ کی سزا جہنم، اے گناہگار تو سمجھ لے۔ تو ہم خدا کی یہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ شکر ہو کہ پاک روح پروفیٹک ورڈز کے ذریعے، نبوتی کلام کے ذریعے کلام زور سے نازل ہوا، پھر خدا کا کلام زور سے نازل ہوا، پھر خدا کا پاک روح زور سے نازل ہوا۔ جب پاک روح زور سے ہماری زندگی میں آتا ہے، اور تو وہ خود ہی عزیز ایسا فضل دیتا ہے کہ ہم اس کلام کے ذریعے پروفیٹک ورڈز ملتے ہیں، نبوتیں ملتی ہیں، اور یہ روح القدس کے 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نبوت کرنا۔ عزیز و نبوتیں ابلیس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، جس کا ذکر عزیز و متی سور کے انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ بتیرے آئیں گے اور کہیں گے، 7واں باب اور غالباً اس کی 22-23 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بتیرے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی، بدروہوں کو نکالا، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے۔ تو لکھا ہے کلام پاک میں، لکھا ہے خدا کا پاک روح یسوع مسیح ان سے جواب دیں گے، میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، اے خداوند، اے خداوند۔ خداوند کون ہے عزیزو؟ لارڈ ہے۔ لارڈ کون ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، یہوہ، میں جو ہوں سو میں ہوں، میں وہی ہوں۔ اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، بدکارو، برے کام کرنے والوں۔ تو ابلیس بھی عزیزو اس جہان کا خدا ہے۔ جب مقدس موسیٰ اور ہارون خداوند انہیں قدرت سے استعمال کر رہا تھا تاکہ فرعون کی غلامی سے ان کو نکالا جا سکے، تو یانیس اور یمبریس، یہ 2 جادوگر، یہ بھی اپنی قدرت دکھاتے تھے۔ یانیس اور یمبریس۔ تو عزیزو آئیے پاک مسا میں، جب آپ عزیزو پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور جب 14ویں باب کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ تم نبوت کرو۔ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اپنی طرف سے کریں گے تو نبوت پوری نہیں ہوگی، تو ہم جھوٹے نبی ہو جائیں گے۔ تو یہ جھوٹا نبی ہے، صرف جھوٹی بات کی ہے۔ تو کیوں؟ تو سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ آئیں عزیزو پاک مسا میں، ایمان رکھتا ہوں کہ یہ
نبوتی کلام جو خداوند کے روح نے دیا وہ پورا ہو رہا ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ صلح کا شہزادہ صلح کروا سکتا ہے؟ جب وہ بیچ میں آ جاتا ہے انسانوں کے اندر تو پھر یقیناً ہاللیلویا ہو کے رہتا ہے وہ کام. جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں ان سب کا انجام بعد میں ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہوا ہے. پھر انسان پچھتایا. پہلی جنگ عظیم، پھر دوسری جنگ عظیم، پھر اور بھی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں. شکر ہو خداوند کا کہ یہ جنگ جو شاید ہماری زندگی میں سب سے لمبی ہو چکی تھی، جنگوں کا موقوف کرنے والا، ختم کرنے والا، مسیح کے آنے سے پہلے پہلے جنگ و جدل کا ذکر ہے، کال کا ذکر ہے، بنچاروں کا ذکر ہے. عزیزو یہ ذکر تو ہے. قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. لیکن شکر ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے خداوند ان انسانی یانوں کو ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، بھائی بھائی ایک دوسرے کو مارتا جا رہا تھا. ہماری دعا ہے کہ جلدی جلدی یہ سارا امن کا معاہدہ جو ہے یہ ہو جائے جلدی. بالکل توپوں کے منہ بند ہو جائے، میزائل چلنے بند ہو جائے، بم گرانے بند ہو جائے، ڈرون ایک دوسرے کو مارنے کے جس طرح وہ بند ہو جائے. ہاللیلویا. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ایسا کر دیا ہے. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے. ہم سب کو اپنے نجی معاملات میں، اگر ہمارے معاملات ہیں آپس میں ہیں، خاندانوں کے اندر ہیں، چرچز کے اندر ہیں، گرجاؤں کے اندر ہیں، کہ ہمارے شہروں کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپس میں معاملات ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کلام سے مدد لیں. پاک روح آپ کی مدد کرے گا. کلام کے سامنے گر جائیں، دونوں پارٹیاں گر جائیں. بڑے بڑے معاملات ہوں، جھگڑے ہو گئے ہوں، شاید قتل بھی ہو گئے ہوں، شاید بہت کچھ ہو چکا ہو، لیکن اگر آپس میں ہم بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے اپنا مسیحی ایٹیچیوڈ دکھائیں، مسیحی ہاللیلویا خاندانوں کے اندر بھی ہر جگہ پر کلام کو ریزو. پہلے تو ایک ایماندار جھگڑا کرتا ہی نہیں ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے عزیزو. لیکن کبھی کبھی اگر دوسری پارٹی جو اس پر چڑھائی کر دے، اس کے ساتھ زیادتی کر دے، تو پھر عزیزو بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور غیر قوم اس کا انصاف کریں اور کہا تم ہی ظلم کرتے ہو. آئیے عزیزو کلام کی تابعداری میں اور آپ اور ہم سب، اور اس بات کے لیے کہ خدا کا پاک روح نبوتی کلام کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا جاتا ہے، ہم اس کا شکر کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. اور روح القدس خدا، میں آج کے اس کلام کی برکت کے لیے، آج کی اس آسمانی روٹی کے لیے جو آپ نے اپنے کلام میں سے ہمیں دی ہے، فضل دے کہ میں اور میرے سارے بہن بھائی ہم تیرے کلام کی تابعداری میں چلیں، کلام پاک کی روشنی میں چلیں. میں نے الفاظ کو، ان کلام کو چومتا ہوں، یہ سارے کا سارا میرے لیے ہے. جب میری زندگی میں ایسا ہو تو مجھے نمونہ بننا ہے، مجھے سہنا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے. ہاللیلویا. اپنا نقصان بھی برداشت کرنا ہے. جو کچھ بھی ہو جائے عزیزو، جو کچھ بھی خداوند ہو جائے میری زندگی کے اندر، میرے ان بہن بھائیوں کی زندگی، ہمیں تیرے کلام کی تابعداری کرنی ہے. بڑی برکت دیجیے یسوع مسیح کے نام سے جو ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہے.